الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند احمد حدیث نمبر 6766 6766. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علی شان، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعائے رمضان کرتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. آمین. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز. پڑھنے والے بنے ہم. قرآن پاک میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا مومن کی صفت ہے، مومن کی شان ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ مومن نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، نماز خشوع سے پڑھتا ہے، زکوٰۃ تواضع کے ساتھ دیتا ہے. نماز دن رات میں کتنی ہے؟ 5 ٹائمز. زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ. نماز سارے مسلمانوں پر، زکوٰۃ صرف مالداروں پر. نماز کے لیے طہارت شرط، قبلہ منہ ہونا شرط، سطر وقت وغیرہ شرطیں ہیں. زکوٰۃ کے لیے کوئی شرط نہیں. تو اس لیے پہلے نماز پھر زکوٰۃ کا حکم ہوا. تو نماز اور زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم فریضے ہیں. جو ان کا پابند ہوگا، نماز کا اور زکوٰۃ کا، وہ اللہ نے چاہا تو باقی فرضوں کا بھی پابند ہو جائے گا. نہیں، 2 فرضوں کا ذکر ہوا اس آیت میں، حج کا ذکر نہیں ہوا، بقیہ اسلامی ارکان کا ذکر نہیں ہوا. تو جو یہ 2 باتیں اپنا لے گا کہ نماز پڑھے اور اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، تو وہ بقیہ ارکان بھی، بقیہ فرائض بھی ادا کرے گا. جو نماز بنی اسرائیل کی تھی نا، یہودیوں کی نماز تھی، اس میں رکوع نہیں تھا.
اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں وہ نماز عطا فرمائی جس میں رکوع ہے. تو نماز کیا شان ہے نماز کی. اب نماز پڑھیں مگر کس طرح پڑھیں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے. تو جسم تو حاضر ہو رب کی بارگاہ میں، دل بھی حاضر ہونا چاہیے. میرے نبی کی نماز کیسی تھی؟ سبحان اللہ. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ عالمہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول پاک ہم سے گفتگو فرماتے، ہم آپ سے گفتگو کرتے، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اس قدر اللہ پاک کی عظمت و جلالت و کبریائی میں مشغول ہو جاتے کہ گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے نہ ہم آپ کو پہچانتے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. آج 17 رمضان ہے. 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، اللہ پاک نے بہت بڑی کامیابی 2 سنہ ہجری کو مسلمانوں کو عطا فرمائی. قرآن پاک میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا، اور کفار بڑے بڑے وہ اس کے اندر کام آئے، قتل ہو گئے. اچھا، اب مسلمانوں کو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا غزوہ بدر میں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں، تم اللہ والے ہو. مشرک غالب ہیں، پانی پر پہنچ گئے ہیں، وضو غسل کے بغیر نمازیں پڑھتے ہو. تم شیطان پر، تم دشمن پر کامیاب کیسے ہوگے؟ اب شیطان کا وسوسہ کیسے دفع ہوا؟ اللہ تعالی نے رحمت والی بارش بھیج دی. اب مسلمانوں نے پانی پیا، غسل کیا، وضو کیے، اپنے سواریوں کو پانی پلایا، برتنوں کو پانی سے بھر لیا، اور غزوہ بدر کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج 17 رمضان ہے. اور ساتھ میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ میدان جنگ میں بھی صحابہ نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. ہمیں دوست نماز چھڑا دے، دوست ہے؟ نہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے، دوست نما دشمن. جو نماز چھڑائے وہ دوست ہوگا؟ کھیل، چینل، میچ، گاہک، سستی، نیند، کھانا، طرح طرح کے معاملات ہمیں نماز چھڑا دیتے ہیں، جماعت چھڑا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور صحابہ نے میدان جنگ میں بھی نمازیں ادا کیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو فجر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہ کا صدور ہوتا رہے، ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہیں لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہیں لیکن جب مغرب کی نماز ادا کرو گے وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. پھر تم سو جاؤ گے، بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. سبحان اللہ.
مجمع الزوائد حدیث نمبر 1658 1658. دیدار حق دکھائے گی یہ بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز. آج 17 رمضان کو ہماری امی جان ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے. آج کے دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ بہت عبادت گزار ہیں اور حبیب خدا ہیں. نماز سے آپ کی کیسی محبت تھی. ہماری اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہوں وہ غور کریں. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز تہجد کی بہت پابند تھیں. روزانہ بلا ناغا نماز تہجد ہماری امی جان ادا کیا کرتی تھیں. اور رمضان میں نماز تہجد آسان ہو جاتی ہے نا. بھی سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت پڑھ لیں جی تہجد ہو گئی. کتنا سستا سودا ہے. مگر ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اور نماز تہجد کا قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ذکر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی نماز ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر ہزاروں اسلامی بھائی ایک ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اور جدول کے اندر اشراق بھی ہے چاشت بھی ہے. اشراق کی نماز سورج جب طلوع ہوتا ہے سن رائز ہوتا ہے اس کے 20-25 منٹ کے بعد 2 نفل اشراق کے پڑھے جاتے ہیں. پھر 2 نفل چاشت کے پڑھ لیں. لو جی اشراق بھی ادا ہو گئے چاشت بھی ادا ہو گئی. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی 8 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں. اور پھر پتہ کیا فرماتی تھیں؟ فرماتی تھیں کہ اگر میرے ماں باپ اٹھا بھی دیے جائیں تو میں یہ رکعتیں نہ چھوڑوں. مطلب یہ کہ اشراق کے وقت مجھے خبر ملے کہ میرے ماں باپ زندہ ہو کر آئے ہیں تو میں ان کی ملاقات کے لیے یہ نماز نہیں چھوڑوں گی. پہلے نماز پڑھوں گی پھر ان کی قدم بوسی کروں گی. اب وہ اسلامی بہنیں جو اشراق چاشت تو کیا پڑھنی تھی وہ فجر قضا کر رہی ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے. نماز اشراق سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. تو خیر کی بات یعنی مزید کرے اچھی بات کہے وہ بات کہے جس پہ ثواب ملتا ہے. اور چاشت کی نماز میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا ایک آواز دینے والا آواز دے گا نماز چاشت کی پابندی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ تمہارا دروازہ ہے. ضحیٰ جس کا نام ہوگا، عربی میں چاشت کو ضحیٰ کہتے ہیں، یہ تمہارا دروازہ ہے. اللہ پاک کی رحمت سے اس میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز، کرتا ہے جو صلاۃ ضحیٰ پہ محافظت، اس کے گناہ مٹاتی ہے اے بھائیو نماز. جنت جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، غفلت سستی دور ہو جائے. نماز کا 7واں فرض ہے خروج بسنعی ہی، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ، یعنی نماز سے فارغ ہونا. سلام پھیرتے ہیں نا، جب ہم سلام پھیرتے ہیں اس کے میڈیکلی کیا فائدے ہوتے ہیں؟ گردن دائیں اور بائیں ہم پھیرتے ہیں ایسے نا، تو گردن کے پٹھے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں. اگر سنت کے مطابق نماز پڑھے نا تو ہماری باڈی کا ہر آرگن، ہر عضو ایک ہلکی پھلکی ورزش کرتا ہے. گردن کے عضلات کو طاقت ملتی، انسان فریش ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے، سینہ ہسلی کا ڈھیلا پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں پکا 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 نمازی بنا دے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا کا سبب بنے، ایسی نماز جو بخشش کا ذریعہ بنے، ایسی نماز جو جنت میں داخلے کا باعث بنے، ایسی نماز جو ہمیں جہنم سے بچا دے. مولا صحاب بدر کا صدقہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی بھائی